وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز و مکرم حاضرین جمعہ، سامعین و سامعات، سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف جس نے ہم سب کو پیدا کیا، مخلوقات میں سے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور ان مخلوقات میں سے ہمیں مسلمان بنایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا کے اندر بے شمار انبیاء کرام کو بھیجا۔ تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے اسلام دین رحمت ہے۔ یقیناً اسلام دین رحمت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی پسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی مقبول ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی قابل قبول ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا ارشاد فرمایا: ان الدین عند اللہ الاسلام، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے، دین ہی اسلام ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی اور دین نہیں ہے، کوئی اور مذہب نہیں ہے، کوئی اور دھرم نہیں ہے۔ اب اس کے علاوہ اگر کوئی کسی اور دین کو اختیار کرتا ہے، کسی اور دین کو مانتا ہے، تو وہ اللہ کا دیا ہوا دین نہیں ہے۔ اللہ کا دیا ہوا دین اگر ہے تو صرف اور صرف اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، وہ لوگوں کے بنائے ہوئے اور لوگوں کے گڑھے ہوئے دین ہیں۔ تو جب ایک طرف اللہ کا بنایا ہوا دین اور ایک طرف بندے کا بنایا ہوا دین، دونوں دین برابر ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اسلام کے علاوہ اگر کوئی کسی اور دین کو مانتا ہے، اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے، اللہ رب العالمین اس کے دین کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اگر وہ اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین میں رہ کر بہت زیادہ نیکیاں کرے، بھلائی کرے، اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ رب العالمین نے دو ٹوک فیصلہ فرما دیا:
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو اسلام کو چھوڑ کر، دین اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی اور دین کو مانتا ہے، کوئی اور دین کو تلاش کرتا ہے، کوئی اور دین کو ڈھونڈتا ہے، اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا، ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا، آخرت میں تباہی اور بربادی میں وہ مبتلا ہو جائے گا۔ میرے اسلامی بھائیو، دین اسلام ہی رحمت والا دین ہے، دین اسلام ہی سلامتی والا دین ہے، دین اسلام ہی لوگوں کے لیے بھلائی والا دین ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کچھ لوگ کچھ عرصے سے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جٹے ہوئے ہیں، بڑی شد و مد اور بڑی طاقت اور زور کے ساتھ آج لوگ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں اور بھیڑے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ لوگ الزام لگاتے ہیں اسلام بہت شدت والا دین ہے، اسلام کے اندر امن و سلامتی نہیں ہے، اسلام دہشت گردی والا دین ہے، اسلام لوگوں کے اوپر ظلم کرنے والا دین ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اسلام تو وہ دین ہے، اسلام تو وہ دین ہے کہ اگر کوئی شخص ایک کو قتل کرتا ہے، ایک شخص کو مارتا ہے، اللہ رب العالمین نے کہا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ یہ دین اسلام ہے کہ اگر کوئی شخص اس دنیا کے اندر ایک ویکتی کو قتل کرتا ہے، ایک انسان کو اگر مارتا ہے، تو گویا کہ انہوں نے پوری دنیا کو لوگوں کو مارا۔ ایک انسان کو مارنے کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ سب لوگوں کو انہوں نے مارا۔ اسلام وہ دین ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی ایک انسان کی جان بچائی، کسی ایک انسان کی جان بچائی، اللہ رب العالمین نے اس کے اس کام کو، اس نیک کام کو اتنا بڑھاتا ہے، اتنا مقام اس کا اونچا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا، جس نے کسی ایک شخص کی جان بچائی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے پوری دنیا کے لوگوں کی جان بچائی۔ اللہ اکبر، یہ اسلام ہے۔ کبھی کسی شخص کو قتل کرنے کا حکم دے سکتا ہے؟ پورے قرآن مجید پڑھ جائیے، پورے احادیث پڑھ جائیے، کہیں بھی یہ شوق آپ نہیں ملے گا کہ کسی سے لڑائی کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ تم اپنے دل کے اندر جہاد کی خواہش مت رکھو کہ ہمیں لڑائی کرنا ہے، ہاں لیکن لڑائی کے نوبت آ جائے پیچھے نہیں۔ تو یہ لڑائی ظلم کے خلاف ہے۔ اگر ظلم کے خلاف انسان لڑے گا نہیں تو کس کے خلاف لڑے گا؟ کیا کس کے خلاف لڑے گا؟ ظلم کے خلاف لڑنا ہی یہی جہاد ہے اور یہی لڑائی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اسلام کبھی بھی لڑنے اور جہاد کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے، اسلام ظلم کو مٹانے کا حکم دیتا ہے، اسلام ظلم کو مٹانے کا حکم دیتا ہے۔ آج لوگوں نے اسلام کو بدنام کر دیا، آج لوگوں نے اسلام کو بدنام کر دیا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، بتانا چاہوں گا کہ یہ جو دین اسلام ہے کس کا دیا ہوا؟ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا دین، کسی عیر و غیر و نتھو کا دیا ہوا نہیں ہے۔ جس نے یہ دین ہمیں عطا کیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ ارحم الراحمین، ارحم الراحمین، جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور جس یہ دیا اور جس کے ذریعے سے دیا وہ کون ہے؟ رحمت للعالمین۔ جس نے اس دین کو عطا کیا وہ ارحم الراحمین ہیں، جس کے ذریعے سے یہ دین دیا گیا وہ رحمت للعالمین ہے۔ تو جب دینے والا سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہو اور جس کے ذریعے سے یہ دین دیا گیا وہ سارے جہاں کے لیے رحمت بن کر آیا ہو، کبھی اس دین کے اندر کوئی غضب اور کوئی ظلم کی بات ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، برادران اسلام اور برادران وطن، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے،
اسلام رحمت کا دین ہے. اسلام کبھی ظلم کرنا نہیں چاہتا ہے، نہ کبھی ظلم کو پسند کیا ہے. رب العالمین نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا وہ آئے آپ کے پاس، آپ کہہ دیجئے کہ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، پہلے آپ انہیں سلام کر دیجئے، پہلے آپ انہیں سلامتی کی دعا دیجئے. اس کے بعد فرمائیے كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے. لہذا سنو اللہ کے بندو، سنو، اگر تم میں سے کوئی شخص نادانی میں، لا علمی میں، انجانے میں گناہ کر لے تو پھر گناہ کرنے کے بعد اسے احساس ہو جائے، وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، خبردار ان کو خبر کر دو فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وہ اللہ بخشنے والا ہے، وہ اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے. میرے اسلامی بھائیو، اللہ رب العالمین گنہگار بندوں کو یہاں عذاب دینے کی بات نہیں کی. گناہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کر لیا ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، کر لیا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ کہہ دیجئے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے. میرے اسلامی بھائیو، اللہ رب العالمین دنیا کے اندر بندے پر جلد عذاب نہیں بھیجتا ہے، جبکہ دنیا کے اندر لوگ اللہ رب العالمین کی کتنی ساری نافرمانیاں کرتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین پکڑ نہیں کرتا ہے. اگر اللہ رب العالمین سب کی پکڑ کرنے لگے ہر غلطی پر، ہر کمی پر، تو کوئی انسان بچ نہیں پائے. اللہ رب العالمین ہر ایک کو ڈھیل دے کر رکھا ہے، مہلت دے کر رکھا ہے. یہ تو اللہ کی رحمت ہی تو ہے، یہ دین اسلام کی رحمت کا ایک نمونہ ہی تو ہے. رب العالمین نے سورہ کہف کے اندر فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، کہ تیرا رب بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور رحمت والا ہے. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، اگر اللہ رب العالمین ان کے برائیوں کی وجہ سے اگر ان کی پکڑ کرتا تو انہیں جلدی عذاب دے دیتا، ان کی جلدی پکڑ کر لیتا اللہ رب العالمین. لیکن اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ رب العالمین انسان کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، موت تک مہلت دیتا ہے کہ موت سے پہلے پہلے وہ توبہ کرے، موت سے پہلے پہلے وہ توبہ کرے. میرے اسلامی بھائیو، اللہ رب العالمین جس پر چاہے اپنی رحمت کی برخہ برسا. اللہ رب العالمین فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے. اور پھر اللہ رب العالمین کی جو نافرمانی کرتا ہے، اگر اللہ چاہے تو اس کا عذاب بھی دے سکتا ہے، اور اللہ اگر چاہے تو اپنی رحمت کا برخہ برسا کر اس کو معاف بھی کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، اللہ رب العالمین جسے چاہے عذاب دے اور جسے چاہے اپنی رحمت پہ ڈھانپ دے. یہ رحمت اللہ رب العالمین کے قبضے میں ہے، کسی اور کے قبضے میں نہیں ہے. کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کر کے اور کو خوش کر کے جنت چلا جاؤں گا، ایسا ہو نہیں سکتا ہے. رب کی رحمت رب ہی سے مانگنی ہوگی، کسی اور سے نہیں. میرے اسلامی بھائیو، اللہ رب العالمین نے فرمایا ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا وہ لوگ رب کی عبادت سے جو دور ہو رہے ہیں، کیا ان کے پاس رب کے رحمت کے خزانے ہیں؟ جو اللہ تعالی غالب ہے، جو اللہ ہی دینے والا ہے، کیا اللہ کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہے؟ نہیں، رب کی رحمت کے خزانے اللہ کے پاس ہے. اللہ رب العالمین جس پر چاہے اپنی رحمت کو چھوڑ دے اور جس سے چاہے روک لے.
کوئی اس کو روکنے والا نہیں، کوئی اس کو ٹوکنے والا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ، کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنی رحمت برسا دے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ وما یمسک، اور اللہ رب العالمین اپنی رحمت جس سے روک لے، فلا مرسل لہ من بعد، پھر اللہ رب العالمین کوئی شخص اس کو دینے والا نہیں۔ پھر اسلام میں بھائیو، اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، اللہ اپنی رحمت دینے کے لیے تیار ہے، بس آپ لے تو لیجیے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر ایسے ایسے رحم کیا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیے اور غور کیجیے کہ ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر کتنا ظلم کیا۔ ان کو مارنے کے لیے اس دنیا کے اندر اس کا نام و نشان مٹانے کے لیے اس کو کنویں میں ڈالا گیا، چھوٹے بچوں کو کنویں میں ڈالا گیا۔ اللہ رب العالمین نے جو وہاں اس کی حفاظت کی، جب بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا اور کنویں میں ڈالنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، اللہ رب العالمین ہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یقین ایمان تھا کہ اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیسے کیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے، بازاروں میں گئے، وہاں جا کر بادشاہ کی بیوی سے پھر بہت زیادہ انہوں کے الزام میں پھنسے، قید خانہ گئے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے ان کو کیسے نکل کر ملک کا بادشاہ بنا دیا، ملک کا بادشاہ بنا دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت تو ہی تو ہے۔ اللہ رب العالمین کی حدیث ہے، یعنی حدیث قدسی اس کو کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیقول اللہ، اللہ رب العالمین نے کہا شفعت الملائکۃ وشفع النبیون وشفع المؤمنون ولم یبق الا ارحم الراحمین۔ جب قیامت قائم ہوگی، سب لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، سب لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، ہر امتی اپنے اپنے انبیاء کرام کے پاس جائیں گے، ہر نبی یہی جواب نہیں کہ مجھ سے نہیں ہوگا فلاں کے پاس جاؤ، مجھ سے نہیں ہوگا فلاں کے پاس جاؤ۔ آخر کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ رب العالمین نے کہا فرشتوں نے شفاعت کی، فرشتوں نے شفاعت کی، انبیاء کرام نے شفاعت کی اور مومنین نے بھی شفاعت کی، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، مگر کسی کی اب تک کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوں گے اس دن کہ کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، سب کی شفاعت ختم ہو گئی، سب صرف اب بچا ہے ارحم الراحمین، جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اس کی شفاعت باقی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین جہنم میں ہاتھ ڈالے اور ہاتھ ڈال کر ایسے لوگوں کو اپنی مٹھی سے نکالے گا۔ اللہ کی مٹھی کتنی بڑی ہے، یہ ہماری طرح، ایسے لوگوں کو اپنی مٹھی میں نکالے گا جنہوں نے اپنی زندگی میں کوئی ایک نیک کام بھی نہیں کیا، ایک نیک کام بھی نہیں کیا۔ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان لوگوں کو اپنی مٹھی سے جہنم سے نکالے گا اور نکلنے کے بعد جنت کے کنارے پر ایک نہر ہے، اس نہر میں پھینک دے گا، اس نہر میں پھینک دے گا۔ اس نہر میں یہ ایسے لوگ ہیں جو جہنم میں جل جل کر کوئلے بن چکے ہیں، کوئلے بن چکے ہوں گے۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین مٹھی سے اٹھائے گا، جنت کی ایک نہر میں پھینک دے گا، اس نہر کو نہر الحیات کہتے ہیں، نہر الحیات کہتے ہیں۔ اس نہر میں وہ لوگ پانی سے، جیسے پانی میں کوئی درخت نہیں نکلتا ہے، آپ دیکھے ہوں گے کسی تالاب میں
بہت خوبصورت پھول نکلتا ہے، ویسے ہی یہ لوگ موتی کی طرح چمکتے ہوئے اس پانی سے نکلیں گے، اس پانی سے نکلیں گے۔ اس پانی سے نکلنے کے بعد اس کی گردنوں پر ایک مہر ہوگی، اس کی گردنوں پر ایک مہر ہوگی، اور پھر اللہ رب العالمین ان لوگوں کو جنت میں ڈال دے گا، اور ایسے لوگوں کو جنت کی پہچان لیں گے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کا آزاد کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی نیکی کیا ہی نہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے میرے بھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت دوڑتے ہوئے آ رہی ہے، دوڑتے ہوئے آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو قیدی بنائے ہوئے تھے، ان قیدیوں میں سے ان کا ایک بچہ تھا، ان کا ایک بچہ تھا۔ میں وضاحت کر دوں، کوئی چھوٹا بچہ قیدی نہیں تھا، بلکہ اس زمانے میں اگر لوگ قیدی ہوتے تھے تو اس کے بال بچے بھی قیدی ہو جاتے تھے، اس حساب سے وہ بچہ قیدی نہیں تھا۔ ایک عورت اپنے بچے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے دوڑتے ہوئے آئی، دیکھا وہ بچہ قیدیوں کے ساتھ ہے۔ ماں آتی ہے، بچے کو گود میں لیتی ہے اور چھاتی سے لگاتی ہے اور دودھ پلانے لگتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ختم کر کے فرمایا، اترون هذه المرأة اترون هذه المرأة طارحة ولد في النار۔ لوگوں تم لوگ کیا سمجھتے اس عورت کے بارے میں؟ کیا یہ عورت اپنے بچے کو جہنم میں یا آگ میں ڈالنا چاہے گی، ڈالنا پسند کرے گی؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول یہ کیسی بات کرتے ہیں، کوئی ماں اپنے بچوں کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا للہ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے جو اپنے بندے پر اس عورت سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اس عورت سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ کی رحمت دیکھیے کہ ایک ماں جب اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی ہے، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آگ میں ڈالے گا؟ لیکن جو اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں کیا ہوگا اس کو ڈالنا یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اللہ کا انصاف ہوگا۔ لیکن اللہ کی رحمت غالب آ جائے تو آپ کو بھی جنت مل سکتی ہے، جیسے کہ میرے صحیح بخاری کی روایت ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں زندگی میں ایسے کام کر کے جانا ہے تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے اسی کام کے وسیلے سے، ہمارے اسی نیک کام کے بہانے میں اللہ رب العالمین کی رحمت غالب آ جائے، ہم سب کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کر دے۔ اللہ رب العالمین کن لوگوں کو اپنے رحمت کے سائے میں جگہ دے؟ اللہ کی رحمت کن لوگوں کو نصیب ہوگی؟ یاد رکھیے دنیا کے اندر اللہ کی رحمت اتنا وسیع ہے، سب کو شامل ہے، سب کو شامل ہے، وہ چاہے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو یا اللہ تعالیٰ کا نافرمان۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وسعت کل ورحمتی وسعت کل شیء، اللہ رب کی رحمت تمام چیزوں کو شامل ہے، ہر چیز کو، حتیٰ کہ جاندار بے جان ہر چیز کو، فرما بردار نافرمان سب کو۔ لیکن آخرت میں اللہ کی رحمت صرف ان لوگوں کے لیے خاص ہوگی جو دنیا کے اندر نیک کام کیے ہوں گے، سب کے لیے دنیا کے اندر نیک کام کیے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ غافر یا سورہ مومن کے اندر ارشاد فرمایا الذین یحملون العرش، کہ وہ لوگ جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور وہ فرشتے جو ارد گرد ہیں جنہوں نے اللہ کے اوپر ایمان لایا، وہ فرشتے ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے کہ اللہ، اے اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے تیرے اوپر ایمان لایا اور تیرے راہ کی اتباع کی، اللہ رب العالمین تو ان کو بخش دے، اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ دے، وقہم عذاب الجحیم، اور ان لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ میرے اسلامی بھائیوں، معلوم یہ چلا کہ اگر ہم اللہ کے راہ کی اتباع کریں گے اور اللہ پر ایمان لائیں گے، استغفار کریں گے، یقیناً اللہ کی رحمت ہم پر غالب ہے۔
اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو، تم پر رحم کیا جائے، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کریں، ہمیں قرآن پڑھیں، اگر ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن کی اتباع کریں گے، اللہ رب العالمین ہم پر رحم کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَهَذَا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه واتقوا لعلکم ترحمون، یہ کتاب جو قرآن مجید ہے، جو مبارک کتاب ہے، جس کو ہم نے نازل کیا ہے، فاتبعوه، تو اس کی اتباع کرو، تم لوگ اس کی اتباع کرو، واتقوا، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر اسلامی بھائی، ہم نماز پڑھیں، ہم روزہ رکھیں، ہم زکوٰۃ دیں، یہ تمام نیک عمل کرے، یقیناً اللہ رب العالمین ہم پر رحم کرے گا۔ میرے اسلامی بھائی، دین اسلام دین رحمت ہے، اس کی مختلف شکلیں، مختلف صورتیں۔ اللہ رب العالمین بندے کو اس وقت تک عذاب میں مبتلا نہیں کرتا ہے جب تک اس کے پاس دین نہ پہنچ جائے، چاہے وہ انبیاء کے ذریعے سے ہو یا کسی اور کے ذریعے سے۔ اللہ رب العالمین فرماتا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے ہیں جب تک ہم وہاں تک رسول بھیجتے ہیں، کوئی پیغمبر بھیج دے، کوئی ہمارا دین پہنچانے والا بھیج دے، یا اللہ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ دین اسلام دین رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ کہ انسان برائی کرتا ہے لیکن اللہ رب العالمین اس وقت تک اسے عذاب مبتلا نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہاں تک اللہ رب العالمین دین کو بھیجتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، دین اسلام کے اندر جو مسائل ہیں ان مسائل پر غور کر لیجیے۔ انسان اگر مریض ہے، بیمار ہے، وضو کرنا ہے لیکن وضو نہیں کر سکتا ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، کتنا دین رحمت والا دین ہے۔ اللہ رب العالمین فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ اگر تم پانی استعمال نہیں کر سکتے ہو، پانی یوز نہیں کر سکتے ہو تو تیمم کر لو پاک مٹی سے۔ نماز فرض ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اتنا آسان کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی قائما، نماز کھڑے ہو کر پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنبٍ، تم نماز پڑھو کھڑے ہو کر، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو بیٹھ کر پڑھو، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو سو سو کر پڑھ لو۔ یہ دین رحمت نہیں تو کیا ہے؟ دین رحمت نہیں تو کیا ہے؟ پھر اسلامی بھائیوں، روزے کی حالت میں، رمضان کے مہینے میں خواتین کے لیے بہت ساری بیماریاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے خواتین سے ان حالات میں، ان پیریڈ میں نماز کو معاف کر دیا اور روزے کو قضا کرنے کے لیے کہا دیا۔ یہ دین رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے جو مریض ہو، تم میں سے جو بیمار ہو، یہ سفر کی حالت میں ہو تو اسے چاہیے کہ روزے کو اور دوسرے دنوں میں ادا کریں۔ یہ دین رحمت نہیں تو کیا ہے؟ میرے اسلامی بھائیوں، آپ سفر کی حالت میں ہیں، نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، اللہ رب العالمین نے کیا نماز کم کر دی، 4 رکعت ہے تو 2 رکعت صرف پڑھیں، سنت نفل تو سب ختم کر دی۔ یہ دین رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دین رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کتنا رحیم ہے آپ دیکھ لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کیا، کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کیا اور نہیں کیا، اللہ رب العالمین ایک نہ دیتا ہے۔ نیک کام کرنے کا ارادہ کیا لیکن بعد میں نہیں کیا، نہیں کر پایا، اللہ رب العالمین مکمل ایک نیکی لکھتا ہے۔ لیکن اگر وہ بندہ اس نیکی کو کر لیتا ہے، وہ نیک کام کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین 10 نیکی لکھتا ہے۔
اور اللہ رب العالمین اس 10 نیکی کو 700 نیکیوں تک پہنچا دیتا ہے. اور اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 700 کے بعد اور اللہ رب العالمین اگر چاہے تو اور اس سے بھی بڑھا دیتا ہے، اور اس سے بڑھا دیتا ہے. یہ دین رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کے بعد اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی بندہ کوئی برائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، کوئی برائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، ارادہ کرنے کے بعد اس برائی کو انہوں نے نہیں کیا، چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العالمین ایک نیکی. برائی کا ارادہ کیا، ارادہ کرنے کے بعد اس برائی کو انہوں نے انجام نہیں دیا، چھوڑ دیا، اس لیے اللہ رب العالمین نے ایک نیکی عطا کی، ایک نیکی لکھتا ہے. اور اگر برائی کا ارادہ کیا اور ارادہ کرنے کے بعد پھر اگر کوئی شخص برائی کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین صرف ایک گناہ لکھتا ہے، صرف ایک گناہ. آپ دیکھیے فرق کیجیے نیکی کا اور گناہ کا. گناہ کا ارادہ کیا چھوڑ دیا تو نیکی لکھا جاتا ہے، گناہ کا ارادہ کیا اور کر لیا تو صرف ایک گناہ لکھتا ہے. لیکن نیکی دیکھ لیجئے، کوئی انسان نیکی کا ارادہ کیا، نہیں کیا تو ایک نیکی، کر لیا تو 10 نیکی. اور اس نیکی کے کرنے میں جو خشوع خضوع ہے اس اعتبار سے اللہ رب العالمین اس کی نیکی کو 700 نیکی، 700 گناہ تک بڑھا دیتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کی رحمت دیکھیے، یہ دین رحمت نہیں تو کیا ہے. انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتے رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین پھر بھی پیار سے اپنے بندے کو کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرے بندوں کو کہ اے میرے بندو جنہوں نے بہت زیادہ اپنے نفس پر ظلم کر لیا، بہت زیادہ ظلم کر لیا، یعنی بہت گناہ کر لیا، بہت گناہ کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے مایوس مت ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. انہ یغفر الذنوب جميعا، تم نے جتنے بھی گناہ کیا ہے، جو بھی گناہ کیا ہے، تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا، بخش دے گا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، مایوس مت ہو. بس اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کی طرف لوٹ آ جائے، توبہ کرو، اللہ رب العالمین تمہاری تمام گناہوں کو معاف کرے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، سب سے بہتر گناہ کار وہ ہے. گناہ کرنے والا تو بھی اللہ رسول نے کیا کہا؟ بہتر. سب سے اچھا گناہ کرنے والا وہ ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا. گناہ ہو گیا اب چھوڑ دو اور اللہ رب العالمین کے دربار میں آ جاؤ. اپنی زندگی میں جو بھی کیا ہے اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر. اپنی زندگی میں حرام کھایا، اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں کو بندوں کے اوپر حرام قرار دیا ہے، سب کچھ کھا لیا، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف آ جاؤ، توبہ کر لو، اللہ رب العالمین معاف کر. اللہ رب العالمین نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. اللہ رب العالمین نے تمہارے پر حرام قرار دیا ہے مردہ کو، خنزیر کی گوشت کو، اور ان چیزوں کو بھی جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے. انجان میں کھا لیا، انجان میں معلوم نہیں تھا شرعی مسئلہ کیا تھا، اب تم کو احساس ہوا، اللہ رب العالمین کے دربار میں آ جاؤ، رو گڑ گڑاؤ، اللہ رب العالمین تم کو معاف فرما دے گا. اور اللہ رب العالمین نے اس آیت کا ایک اور چیز بتائی، دین رحمت کیسے ہے. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، لیکن انسان کہیں ایسی حالت میں ہو جائے کہ ان چیزوں کے کھانے پر وہ مجبور ہو جائے، جان نکل رہی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، اس وقت پانی کی ضرورت ہے، لیکن وہاں پانی نہیں ہے، لیکن پیاس بجھانے کے لیے اور جان بچانے کے لیے
حرام چیز اگر کوئی موجود ہو تو جان بچانے کے لیے وہ حرام چیز اگر پی لیتے ہیں، حرام چیز اگر کھا لیتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا اسم علیہ، کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ دین رحمت ہی تو ہے، لیکن مجبوری کی صورت بالکل اضطراری حالت میں، آخری حالت میں مجبوری یہ بنائیے کہ میرا من چاہتا ہے، مجھے نشہ لگ گیا، میری عادت بن گئی، یہ مجبوری نہیں ہے، یہ مجبوری نہیں ہے، جان بچانے کی صورت ہے، جان نکل رہی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بتایا کہ دین رحمت کیسے ہے، کہ مجبوری کی صورت میں بھی حرام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے کھانے کی اجازت دی، کھانے کی رخصت دی۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ آئیے، یہ دین رحمت ہے، کسی کے اوپر اللہ رب العالمین ظلم کرتا نہیں ہے اور نہ ظلم کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ظلم کبھی پسند نہیں کرتا ہے، اسی لیے وہ بندے کے اوپر کیسے ظلم کر سکتا ہے، وہ بندے کے اوپر کیسے ظلم کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا، 100 حصوں میں، ان میں سے 99 حصے اپنے قبضے میں رکھا ہے، 99 حصوں کو اپنے قبضے میں رکھا ہے، اور ایک حصہ کو اپنی ساری مخلوقات میں تقسیم کیا، ایک حصے کو، صرف ایک حصے، اس میں سے انسان بھی ہے، جانور اور جاندار بھی، جو جانور اپنے بچے سے کتنے پیار کرتے ہیں، جانور بھی جیسے انسان جو ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، ویسے ہی جانور بھی اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں۔ کسی کتیا کو طرح کتیا کے بچے کو چھو کر دیکھیے، وہ کتیا کیسے آپ کی طرف دوڑ کر آتی ہے، وہ بھی اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے۔ ایک حصہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر مخلوقات کو دیا، اس ایک حصے میں جب انسان اپنی اولاد اور اپنے لوگوں کو چاہ سکتے ہیں، پیار کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین جب اپنے 99 حصے، رحمت کے 99 حصے اپنے بندے پر برسائے تو اللہ کی رحمت کیسے غالب آ سکتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہم سب اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جنت میں داخل کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے رحمت کے سائے میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے خیر کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین جب ہمیں موت دے تو خیر کی موت نصیب فرمائے، اور موت کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں جنت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔